بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سامعین محترم، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے اور اس بابرکت مہینے کی تمام گھڑیاں، اس کے تمام اوقات وہ رحمت ہی رحمت، برکت ہی برکت، مغفرت ہی مغفرت، اس کا ہر لمحہ وہ اللہ رب العزت کی طرف سے بخشش ہے، اس کا ہر لمحہ اللہ کی طرف سے رحمت اور اللہ کی طرف سے برکت ہی برکت ہے۔ لیکن ہم اس برکت کو حاصل کرنے والے بنیں، ہم اس بخشش کو حاصل کرنے والے بنیں، ہم اللہ کی اس رحمت کو حاصل کرنے والے بنیں۔ یوں تو رمضان سارے کا سارا رحمت ہی رحمت اور برکت ہی برکت ہے، لیکن اس کے کچھ خاص اوقات ہیں جو احادیث کے اندر، نصوص کے اندر، جن کو خاص فضیلت حاصل ہے، جیسا کہ ان اوقات میں سے ایک وقت سحری کا وقت ہے۔ حدیث پاک میں سحری کے وقت کے بارے میں آیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین، بے شک اللہ پاک اور اس کے فرشتے سحری کھانے والے پر رحمت بھیجتے ہیں، ان پر رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ ویسے تو اللہ کا نزول سحری کے وقت ہر اس شخص پر ہوتا ہے جو اس وقت میں جا کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو اور اللہ سے مانگ رہا ہو، لیکن یہاں پر ایک خاص فضیلت سحری کھانے والے پر بیان کی جا رہی ہے کہ وہ کھا تو اپنی ذات کے لیے رہا ہے، اپنے نفس کے لیے کھا رہا ہے، اپنی بھوک مٹانے کے لیے کھا رہا ہے، لیکن یہ کھانا اتنی فضیلت والا ہے کہ اس کی برکت سے اللہ پاک اس کے اوپر اپنی رحمت کا نزول فرما رہے ہیں، اس پر رحمت نازل ہو رہی ہے۔ اور ایک اور دوسری حدیث مبارکہ ہے جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان، ہمارے اور اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے روزوں کے درمیان سحری کھانے کا فرق ہے، کہ جو اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ ہیں وہ سحری نہیں کھاتے، بغیر سحری کھائے روزہ رکھتے ہیں، لیکن ہمیں امت محمدیہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے اوپر رحمت کا نزول بھی ہوتا ہے اور فرشتے جو ہے اس کے اوپر رحمت نازل کرتے ہیں، اور ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہ سحری کھانے والے پر اللہ رب العزت اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی زندہ ہو جاتی ہے، اس پر جو ہے وہ ڈبل اجر مل جاتا ہے، دوہرا اجر مل جاتا ہے۔ اور اہل کتاب اور یہود و نصارہ سے وہ تشبہ بھی لازم نہیں آئے گا، کیونکہ وہ بغیر سحری کھائے روزہ رکھتے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے اور اپنے درمیان فرق کو ملوز خاطر رکھیں۔ اسی طرح حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ تین چیزیں ایسے ہیں جن میں برکت ہی برکت ہے، ایک جماعت، ایک سرید، ایک سحری کا کھانا۔ جماعت سے مراد یا تو جماعت نماز کی جماعت مراد ہو سکتی ہے کہ اس کے اوپر اللہ رب العزت کا رحمت، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اس کے اندر برکت ہے، یا عام مسلمانوں کا کسی خیر کے کام میں جمع ہونا بھی مراد ہو سکتا ہے کہ بہت سارے مسلمان کسی خیر کے کام میں جمع ہو کر مشورہ کریں تو ان کی جماعت پر اللہ کی برکت اور رحمت نازل ہوتی ہے، یہ مراد بھی ہو سکتا ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے، تو یہ سحری کے وقت کی فضیلت ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک کا ایک اور اہم وقت ہے جو خاص اہمیت کا حامل ہے، وہ افطار کا وقت ہے۔ افطاری کے وقت کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لوگ ہمیشہ بھلائی پر قائم رہیں گے، لوگ ہمیشہ بھلائی کے ساتھ رہیں گے جب تک وہ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے، اور اس کا یہ وقت اتنا اہم وقت ہے کہ روزے دار کی دعا افطار کے وقت قبول کی گئی ہے، کہ اس وقت میں جو بھی روزے دار دعا کرے گا اللہ پاک اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ اب یہ خاص وقت ہے افطاری کے وقت دعا کی قبولیت کا۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا، اپنے اساتذہ سے سنا، اللہ پاک ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکتیں نازل فرمائے، اور جو دنیا سے چلے گئے اللہ پاک ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، ان پر اپنی کروڑیں رحمتیں نازل فرمائے۔ وہ فرمایا کرتے کہ رمضان کا جو یہ مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر آپ لوگ یہ نیت کر لو، یہ 30 دن ہیں، ان 30 دنوں کے اندر اللہ پاک سے اپنی 30 دعائیں قبول کروانی ہیں۔ ہر روز افطار کے وقت جب ایک دعا کی قبولیت ہونی ہے، اور اللہ پاک کی طرف سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے گارنٹی ہے
اللہ کے نبی گارنٹی دے رہے ہیں کہ لازمی دعا قبول ہوگی، تو ایک دعا کی قبولیت کی گارنٹی ہے، تو ہم اسی ایک دعا کے لیے خاص طور پر اللہ سے جو ہے وہ خشوع اور خضوع کے ساتھ مانگیں، اور ہم نے یہ نیت کر کے ہم یہ نیت کر لیں کہ آج اللہ سے اپنی یہ دعا ضرور قبول کروانی ہے، تو اس وقت میں اللہ سے اپنی دعا قبول کروا لیں۔ تو یہ افطاری کا وقت بھی بڑی ہی مقبولیت کا حامل ہے، بڑا ہی مقبول وقت ہے۔ اس وقت کے اندر کی گئی دعا اللہ پاک رد نہیں فرماتے، اور اللہ پاک یہ بھی فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ میرے بندوں میں زیادہ محبوب مجھے وہ ہے، میرے بندوں میں سے مجھے وہ بندہ وہ زیادہ محبوب ہے جو افطار میں جلدی کرتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے للصائم فرحتان، فرحۃ عند الافطار و فرحۃ عند لقاء الرحمن، کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت اور ایک خوشی رحمان سے ملاقات کی خوشی ہے، کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن اس سے جب ملاقات فرمائیں گے تو وہ ایسا خوش ہوگا کہ اس کی خوشی کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح افطار کے وقت کی جو خوشی ہے، اس خوشی کو بھی لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ روزے دار کو، ایمان والے کو اپنے روزے کی جو اس نے حفاظت کی ہے، اس روزے کی حفاظت کے ساتھ جب وہ روزہ افطار کرے گا، جب وقت پر روزہ افطار کرے گا تو یہ خوشی محسوس کرے گا، ایسی خوشی ہوگی جس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ رمضان المبارک کے دو وقت ہیں، بڑے اہم وقت ہیں، ایک سحری کا وقت ہے اور ایک افطاری کا وقت ہے۔ لیکن ایک بات یہ بھی یاد رکھ لیجئے گا کہ سحری کے لیے جو مسنون اور مستحب وقت ہے وہ اس کا اخیر کا وقت ہے، اخیر کی شب ہے، کہ بالفرض اگر غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب تک، طلوع صبح صادق تک کا جو وقت ہے، اگر وہ 12 گھنٹے ہوں تو ان 12 گھنٹوں میں سے جو اخیر کے جو 2 گھنٹے ہوں گے، یعنی جو چھٹا حصہ ہے رات کا، وہ بہت مسنون اور مستحب وقت ہے۔ اس وقت میں سحری کھانا مستحب اور مسنون ہے، اور افطار کے اندر جلدی کرنا، جیسے ہی غروب آفتاب ہو جائے روزہ افطار کر لینا، یہ مستحب اور مسنون ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان دونوں اوقات کی پابندی کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان دونوں اوقات کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے، اور رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔